بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مناہج کی حقیقت سیریز کے تحت علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس رسالے سے جو موضوعات پچھلے حلقوں میں آپ کے سامنے آئے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی فتوے کے باب میں علمی دعوے داری، فتوے کے باب میں علمی خیانت کا جو موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے کی جو آخری باتیں ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد اردو ایڈیشن کے صفحہ نمبر 97 پر نیچے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، والعامل علی غیر علم یفسد اکثر مما یصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادہ، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی اہم قول ہے، بہت ہی مفید ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں ہم سب کو الحمدللہ بتلا دی گئی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اصول ہے اصل میں کہ اگر علم کے بغیر کوئی بھی آدمی عمل کرے گا تو اس کا راستہ صحیح نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ وہ راستہ علم کی روشنی میں چلا جائے۔ تو العامل علی غیر علم، علم کے بغیر عمل کرنے والا، کالسالک علی غیر طریق، غلط راستے پر چلنے والے کی طرح ہے، اور علم کے بغیر عمل کرنے والا جتنی اصلاح کرتا ہے اس سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو بے علموں یا ایسے ہی کم علموں کے پیچھے لگ کر انہیں اپنا استاذ بنا کر اس سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جذباتی اور سرگرداں نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ایسے لوگوں پر علماء کرام رد کرتے ہیں جو علمی میدان کے لوگ نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے یا تھوڑا بہت علم ہے، کچھ علم ہے، ادھر ادھر سے کچھ مطالعہ، کچھ معلومات کر لی ہے، تھوڑا بہت بعض مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے، جب ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے علماء سلف سے لے کر خلف تک عوام کو روکتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں فوراً یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری قیمتی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں بتلاتے ہیں، دلیلوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیکچرز بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، ان کے ڈیبیٹس بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، ان سے یہ حاصل ہوتا ہے، ان سے یہ حاصل ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بنیادی بات امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہی ہے، ایک تو یہ کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا غلط راستے پر ہے، دوسری چیز بغیر علم کے عمل کرنے والے کا مسئلہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں کان ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ جتنا اچھا کر رہا ہوگا اس سے کہیں زیادہ فساد پھیلا رہا ہوگا۔ بلا علم عمل کرنے والا، جب بلا علم عمل کرنے والے کا یہ حال ہوگا کہ وہ جتنا زیادہ فساد پھیلائے گا اس کے مقابلے میں خیر برائے نام ہوگا، جتنا اچھا کرے گا اس سے کہیں زیادہ وہ برا کرے گا۔ تو آپ سوچئے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والے کا یہ مسئلہ ہے، تو بلا علم دعوت دینے والے کے پیچھے بھاگنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بلا علم مسائل بتانے والا، بلا علم تدریس کرنے والا، بلا علم لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، بلا علم لوگوں کو سوال جواب کی مجلسوں میں
بہت ساری دین کی رہنمائیاں کرنے والا، اگر اس کے پیچھے لوگ چلیں گے، بھاگیں گے، اسے اپنا استاد بنا لیں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا میرے بھائی؟ آپ اندازہ لگائیے، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوچئے کہ دوسری صدی ہجری کے آغاز کے، اور حالت یہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص بلا علم کے عمل کرے گا وہ جتنا اچھا کرے گا اس سے کہیں زیادہ فساد پھیلائے گا، بگاڑ پھیلائے گا۔ اب اس کو اگر آپ ان کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو اگر آپ زمین پر رکھ کر کے دیکھیں، یعنی ہمارا اور آپ کا جو ماحول ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، اور جس طرح سے لوگ بلا علم میدان عمل میں، میدان تدریس میں، میدان خطابت میں، میدان فتویٰ میں جو گھسپیٹ کر رہے ہیں، اور جو فضا بنی ہوئی ہے، اس ماحول میں اگر اس جملے کو رکھ کر کے آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو من وعن اس کی تصدیق دکھائی دے گی۔ کیا؟ ما یفسد اکثر مما یصلح، جتنا اچھا کرتا ہے اس سے زیادہ ایسا آدمی فساد پھیلاتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اب جتنے یہ متعالم غیر علماء علم اور دعوت کے، شریعت کے مختلف میدانوں میں عمل کر رہے ہیں، سرگرمی اور اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا اگر عملی کردار دیکھیں، ان کی باتوں سے، ان کے فتووں سے، ان کے اسٹیجوں سے، ان کی ویب سائٹوں سے، ان کے چینلز سے، ان کے فالو کرنے والوں کے بیچ میں ان کی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو دکھائی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو دکھائی دیتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات اچھی بولی، یہ بات اچھی کہی، یہ مسئلہ اچھا بیان کیا، لوگ اس کو فلاں فلاں باتیں اس کی سن کر کے اپنی اصلاح کر لیے، لیکن آپ کو اس سے کہیں زیادہ فساد اور بگاڑ دکھائی دے گا۔ تو اب آپ کو، ہم کو یہ اصول بھی معلوم ہے کہ بھئی کچھ اچھا تو ہر آدمی کرتا ہے، کچھ اچھا ہر آدمی کرتا ہے، وہ دلیل نہیں بن جائے گا کہ فلاں آدمی اچھا کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس آدمی کے صلاح سے زیادہ اس کا فساد ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس پر قدغن لگائی جائے، اس پر روک لگائی جائے۔ ایسا آدمی میدان میں گھسپیٹ نہ کرے، ایسا آدمی اپنے دائرے میں رہے اور وہ علم عمل سے پہلے علم کی راہ پکڑے اور علم حاصل کرے، اور جب اس کی اہلیت اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے ہونی چاہیے تو اب اسے حق پہنچے گا کہ ہاں بھائی وہ اس میدان میں اپنی کوششیں صرف کرے۔ تو یہ جملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ جتنے بھی سینٹرز میں کام کرنے والے غیر علماء کو آپ دیکھیں گے، ایک عمومی بات آپ کو یہ چیز ملے گی، ما یفسد اکثر مما یصلح، جو وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، جو فساد پیدا کرتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ کچھ اچھا کرتا ہے۔ تو کچھ اچھا ہے، بہت کچھ فساد ہے، کچھ صلاح ہے، بہت کچھ بگاڑ ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی تھی، اور ہر دور میں اس کے نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس طریقے سے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایسا نہ سمجھیں کہ صرف یہ میدان خطابت والوں کی بات چل رہی ہے۔ جو لوگ اس طرح سے، اس معیار کے جو لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے یا برائے نام علم ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہر میدان میں، کوئی تدریس کر رہا ہے اس میں بھی اس کا یہی حال ہے، کوئی خطاب کر رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، جو سوال جواب مسائل بتا رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، کوئی تصنیف کر رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے اپنی کم علمی کے ساتھ، بے علمی کے ساتھ، تھوڑے معمولی علم کے ساتھ، تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اکثر ما یفسد اکثر مما یصلح، جو وہ فساد پھیلا رہا ہے وہ اس کے تھوڑے اچھے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر حجر ہونا چاہیے، روک لگائی جانی چاہیے، تھوڑی بھلائی کے لیے، تھوڑی اچھائی کے لیے، تھوڑے خیر کے لیے، تھوڑی مصلحت کے لیے بڑا فساد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں لینا، قبول کرنا، برداشت کرنا روا اور درست نہیں ہے۔ تھوڑے فساد کے، تھوڑے صلاح کے لیے بڑا فساد مول لینا، یہ شریعت کے اصولوں پر نہیں بیٹھتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصلحت راجحہ، مصلحت غالبہ کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس خیر ہی خیر ہے، کہیں تھوڑی سی کمی ہے، کہیں تھوڑا سا فساد ہے،
تو اس کے لیے سلف امت میں اس طرح کی تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں کہ ایک خاص ضابطے کے تحت اسے کسی حد تک کبھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فساد زیادہ ہے، شر زیادہ ہے اور اس کو اس لیے ہضم کر لیا جائے کہ کچھ بھلائی بھی تو ہے، اچھا بھی تو ہے۔ اور اسی لیے سلف امت یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس شخص کا فساد زیادہ ہے اس کی صلاح کا، اس کے تھوڑے سے صلاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور یہی معاملہ اہل بدعت کے سلسلے میں ہے کہ بدعتی بھی بہت کچھ اچھی باتیں کر سکتا ہے، لیکن بدعتی ہونا، بدعت کی راہ پر چلنا، بدعتی فکر اور سوچ رکھنا، یہ اتنا بڑا شر ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ جو اچھائیاں کرتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے سلف امت کے یہاں۔ اسی لیے منہج الموازنات، موازنہ کرنے کا جو اصول اور ضابطہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ موازنے کا ضابطہ بھی اہل بدعت کے سلسلے میں غیر مناسب ہے، نادرست ہے۔ سلف امت نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں جدید منہج کی حقیقت جو شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کا جو رسالہ یا جو ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، اس میں تفصیل سے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے کہ موازنات کا نظام بدعت اور ایسے ہی منہج کی مخالف چلنے والوں کے سلسلے میں بالکل بھی سلف صالحین کے ہاں روا اور درست نہیں ہے۔ یعنی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک منہج اور فکر کا غلط آدمی ہے، اب کوئی کھڑا ہو کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی یہ گڑبڑی ہے، یہ گڑبڑی ہے، لیکن اس نے اچھا بھی تو کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ دیکھو فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا ہے۔ تو اس طرح سے موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ منہج الموازنات سنت کے علماء کے یہاں ہے، ائمہ سنت کے حق میں ہے کہ جس کی راہ سنت کی ہے، جس کا منہج سنت کا ہے، اس سے اگر کہیں کوئی چوک اور غلطی ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی الحمدللہ سنت کی راہ کا امام ہے، بحیثیت بشر، بحیثیت انسان کسی مسئلے میں چوک ہو گئی ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور یہ اہل بدعت یا ایسے ہی منہج کے فسادیوں کے حق میں یہ اصول، یہ ضابطہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ فطلب العلم، علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے، علم حاصل کرو، کیونکہ علم کے بغیر عمل کا یہ خطرہ ہے، یہ نقصان ہے۔ تو فطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادہ، علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم عبادت کے پیچھے لگے رہو اور علم حاصل کرنے کی بات ہی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا علم کے عمل کرنا، عبادت کرنا، اس کا فساد زیادہ ہے، خیر اور بھلائی کم ہے، اور راستہ غلط ہے اگر کوئی آدمی بلا علم کے عمل کر رہا ہے۔ وَاطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تُضِرُّ بِالْعِلْمِ، اور عبادت ایسے کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو، ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے ساتھ ہی، علم کے بغیر نہیں، علم کے ساتھ ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھیے نقصان کیا ہے اگر آدمی بلا علم کے عمل کرتا ہے، بلا علم کے عبادت کرتا ہے، نماز، روزے، تلاوت، تسبیحات اور اذکار اور دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِلْمَ طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، کہتے ہیں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے عبادت کی جو جستجو کی، عبادت کریں، نماز کی پابندی، فرائض تو کرنا ہی کرنا ہے میرے بھائی، فرائض کی بات نہیں چل رہی ہے، فرائض کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فرض نماز اور فرض عبادات بھی بغیر اس کے علم کے ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن فرض کا علم ہے، فرض ادا کریں۔ اب فرض کے بعد دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نوافل کی جد و جہد اور کوشش کے مقابلے میں علم مقدم ہے، علم اصولوں کا، منہج کا، عقیدے کا، فرائض کا، یہ نوافل کے مقابلے میں مقدم ہے۔ سلف امت کہا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نفلی عبادت کے مقابلے میں علم حاصل کرنے کا درجہ اونچا ہے۔ تو اب دیکھیے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے طلب العبادہ، عبادت تلاش کیا، عبادت طلب کی، یعنی کیا مطلب؟ عبادت کی کوشش میں لگے رہے، عبادت کیسے کریں، تہجد کیسے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیسے کریں، اذکار کیسے کریں، تسبیحات کیسے کریں، اس کی جستجو تو کی۔ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، لیکن علم چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا۔ انجام کیا ہوا اس کا؟ انجام یہ ہوا حتی خرجوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّتِ محمد،
یہاں تک کہ اپنی تلواریں لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی، ان کی جان کو حلال، ان کے مال کو حلال، ان کی بآبرو کو حلال سمجھا اور دین سمجھ کر کی یہ بات لوگوں کے سامنے پھیلائی۔ کہتے ہیں ولو طلب، یعنی خوارج، کون مراد ہے اس سے؟ خوارج اور وَأَدْنَابُهُمْ، اور ان کے دم چھلے جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے ہم پیالے ہم نوالے، ان کے افکار نظریات سے جو ہم آہنگ ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے، یہ سب کے سب اسی طرح سے ہیں۔ اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، یہ جو قول ہے یہ تفصیل طلب ہے، اس کی شرح بہت تفصیل سے ہو تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی کہ یہی وہ راز ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اسی وقت بیان کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر زمانہ در زمانہ آج تک یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو علم حاصل کرنے سے کترائے، نتیجہ یہ ہوا کہ نماز تو بہت تہجد پڑھی، چہرے پر پیشانی پر سجدے کے نشانات آ گئے، اور پیروں کے بیٹھنے میں جو گٹھے پڑ جاتے ہیں وہ گٹھے پڑ گئے، آنکھ کے اوپر شب بیداری کا اثر دکھائی دے رہا ہے، چہرے پر بے خوابی کا اثر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ ساری عبادتیں نیکیاں ہم آپ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ بھی اتنی اچھی یہ ساری عبادتیں کریں گے کہ ان کی عبادات کے مقابلے میں ہم اپنی عبادات کو حقیر سمجھیں گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ سب دین سے نکل گئے ہوں گے، دین سے نکل گئے ہوں گے۔ مروق، نکل جانا، خروج، دین سے نکل جانا، تو دین سے نکل گئے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ اللہ کے یہ جو جن کا تذکرہ چل رہا ہے، خوارج، ان کی حالت یہی ہے، نماز، روزے، قرآن کی تلاوت اتنے اعلیٰ انداز میں کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، لیکن دین سے نکلے ہوئے۔ تو عبادت کرنے کی کوشش کرنا، نوافل کی جد و جہد کرنا اور علم حاصل کرنے سے کترانا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تسبیحات اور شب بیداری کے ساتھ امت کے معصوموں کی جان لینا وہ دین سمجھتے ہیں، ان کی آبرو کے ساتھ کھیلنا وہ دین سمجھتے ہیں، ان کے مال کو، ممتلکات کو تباہ کرنا وہ دین سمجھتے ہیں۔ یہ حالت ہے خوارج کی، اور ان کی راہ پر چلنے والے آج کے جو جدید خوارج ہیں، یہ اخوان کے نام سے، الاخوان المسلمون کے نام سے جو پارٹی ہے جسے حسن بنا نے بنائی، اس پارٹی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے پورے طور پر، اور ان کے پھر اس کے اندر الگ الگ ان کے شبہات ہیں، کافر قرار دینا، گناہ کبیرہ کے مسئلے میں خاص طور پر، اور ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا اور ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، پورے سماج کو جاہلی سماج کہنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ حسن بنا کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جیسے محمد قطب ہیں یا سید قطب ہیں، ان کے لیے المجتمعات الاسلامیہ، اسلامی معاشرے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ جاہلی معاشرے کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، یہ سب وہی خروج کا نظریہ ہے، بغاوت کا۔ آگے کہتے ہیں امت محمد کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا۔ وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدُلَّهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو وہ علم انہیں یہ راستہ نہ دکھاتا جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ جو بغاوت کر کے لوگوں کی جان، مال، آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں، دین کہہ کر کے یہ کام نہ کرتے اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں یعنی خوارج، واللہ عالم، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا مگر اس میں تفقہ حاصل نہ کیا، جیسا کہ حدیث رسول یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے نرخرے سے آگے نہ جائے گا، اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور مکحول سے مروی ہے، مکحول شامی، یہ بھی ایک سلف کے اماموں میں سے ہیں، تابعی ہیں۔ مکحول شامی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا تفقہ الرعاء فساد الدین و تفقہ السفیلۃ فساد الدنیا۔ اب یہ سب جملے، یہ سارے اقوال، فرمودات پڑھ کر کے حیران ہوتے ہوں گے کہ آخر یہ ہمارے اسلاف، یہ ائمہ، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری کے یہ ائمہ اتنی اہم اور اتنی قیمتی باتیں کیسے کہہ گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے حالات کی عکاسی کر رہے ہوں، آج کل کے حالات پر وہ
تبصرے کر رہے ہوں، آج کل کے حالات پر گفتگو کر رہے ہوں۔ تفقہ الرعاء فساد الدین و تفقہ السفلہ فساد الدنیا، نادان اور کم عمر لوڈوں کے علم سیکھنے میں دین کا بگاڑ ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی کیا مطلب؟ دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں، یعنی کہ علم سیکھنا منع ہے، یعنی اپنی کم علمی کے ساتھ اس میدان کا شہسوار بن جانا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آگے آ رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ جن کی بات چل رہی ہے نا، الرعاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو نادان اور کم عمر لوگوں کے علم سیکھنے میں دین کا بگاڑ ہے، اور پست لوگوں کے علم سیکھنے میں دنیا کی بربادی ہے۔ جملے ایسے ہیں کہ جن کی تطبیق، جن کا مصداق آپ کو مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں دکھائی دے، نظر آئے۔ فریابی کہتے ہیں، فریابی، سفیان ثوری رحمہ اللہ جب ان نبطیوں کو علم سیکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ نبطیوں کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو نبطیوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ ان لوگوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت گراں محسوس ہوتا ہے، آپ کو بہت بھاری لگتا ہے، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا، کان العلم فی العرب وفی سادات الناس وَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمْ وَصَارَ إِلَى هَؤُلَاءِ النَّبَطِ وَالسَّفِلَةِ غُيِّرَ الدِّينِ۔ کیا جواب دیا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا جواب دیا؟ علم عربوں میں اور سرداروں میں تھا۔ علم کہاں تھا؟ عربوں میں اور سرداروں میں تھا، مگر جب ان سے نکل کر ان نبطیوں اور پست لوگوں میں آ گیا تو دین ہی بدل دیا گیا۔ یہ بہت مختصر یہ بات کہہ دی ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم عربوں میں اور سرداروں میں تھا، مگر جب ان سے نکل کر ان نبطیوں اور پست لوگوں میں آ گیا تو دین ہی بدل دیا گیا۔ یہ دیکھیے نیچے اس پیراگراف میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور بہت غور سے اس جملے کو پڑھنا اور یاد رکھنا۔ علم عربوں میں تھا، یہ عربوں کو یاد رکھنا کہ عربوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ اب یہ عرب عجم کے لیے کوئی تعصب کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کا سورس عربی زبان ہے۔ شریعت اسلامیہ کا سورس کیا ہے؟ عربی زبان، اللہ کی کتاب عربی میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عربی میں، سلف امت کی سیرت اور ان کے اقوال، افعال، فرمودات وغیرہ عربی میں۔ تو دین کا اصل مرجع اور سورس تو عربی زبان ہی ہے، تو اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ کہتے ان آثار کو بھی جب مذکورہ تفسیر پر محمول کیا جائے گا تو درست اور صحیح ہوں گے، کیونکہ بظاہر سب ایک دوسرے کے مشابہ اور باہم ملتے جلتے ہیں، اور شاید اگر آپ اہل کلام یعنی عقل پرست بدعتیوں کا یا ان میں سے اکثریت کا جائزہ لیں گے، یہ جملہ دیکھیں کیا کہا، شاید اگر آپ اہل کلام یعنی عقل پرست، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے عقل، اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنے کے لیے اپنی مجرد عقل، اللہ کے اسماء کے بارے میں اپنی مجرد عقل، اللہ کے صفات کے معانی کو بتلانے میں مجرد اپنی عقل، یہ ہے اہل کلام۔ اہل کلام کس کو کہتے ہیں؟ یہی اہل کلام ہے، متکلمین جن کو کہا جاتا ہے، متکلمین۔ اسی لیے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج کسی کو متکلم اسلام کا اگر لقب دیا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ متکلم اسلام، اسلام کا متکلم، اسلام کی بات کرنے والا، یہ تو لفظی معنی ہوا، لفظی ترجمہ ہوا۔ اصل میں متکلم صاحب کلام کو کہتے ہیں، چاہے اہل کلام کہہ لیں یا متکلمین کہہ لیں، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر دین اور شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق بہت ساری باتیں اپنی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اس کے پاس قرآن کی آیت ہے، جبکہ اس کے پاس نبی کی سنت ہے، جبکہ اس کے پاس سلف امت کی سیرت اور ان کی تعلیمات ہے، اس کو رجوع نہ کرے، بلکہ مجرد اپنی عقل کا استعمال کر کے
جو اس کی عقل ثابت کرے اسے ثابت کرے، جو اس کی عقل ثابت نہ کرے اسے رد کر دے، اسے اس کا انکار کر دے۔ ایسے لوگوں کو، اسی چیز کو علم کلام کہتے ہیں، ایسا کرنے والے کو اہل کلام کہتے ہیں، متکلمین کہتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی کے بارے میں، کسی کے نام کے ساتھ اگر متکلم اسلام یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سلف امت کے ان اقوال کی روشنی میں یہ مذمت کے بجائے تعریف کا جملہ ہو سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی یہ سمجھتا ہو، یہ ثابت کرتا ہو کہ فلاں بڑا جینیس آدمی ہے، بڑا ذہین اور ٹیلنٹ آدمی ہے، اور وہ تو اتنا ذہین ہے کہ وہ نہ جانے کون کون سی چیزیں ثابت کر دیتا ہے اپنی عقل سے، اپنی لاجک اور دانشوری سے۔ ایسا سوچتا ہو تو ہو سکتا ہے وہ سوچے، لیکن اہل کلام کبھی بھی قابل ستائش نہیں مانے گئے۔ قابل ستائش، قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں عمومی طور پر اور عقیدے کے مسئلے میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسئلے میں خصوصی طور پر خالص اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی فہم کو مقدم کرتے ہیں، اپنی عقل کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو اس کے اوپر فٹ کر کے اس سے قبول کرنے یا رد کر دینے کا معیار نہیں نکالتے۔ تو صاف کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل کلام یعنی بدعتیوں کا یا ان میں سے اکثریت کا جائزہ لیں گے، بدعتیوں کا اکثریت کا جائزہ لیں گے، بدعتیوں میں اکثریت پر اگر آپ سروے کریں گے تو انہیں مختلف قوموں کے قیدیوں اور غلاموں میں سے پائیں گے۔ وہ جو دو جملہ گزرا تھا نا، اس کی شرح ہو رہی ہے، یہ دو لفظ جو گزرا تھا، سفیان ثوری نے کیا کہا تھا؟ تفقہ الرعاء نہیں، اس سے پہلے یہ، اس کے بعد کان العرب فی العرب، کان العلم فی العرب وفی سادات الناس وَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمْ وَصَارَ إِلَى هَؤُلَاءِ النَّبَبْ۔ یہ جو کہا تھا نا، عرب اور سادات الناس میں تھا، لوگوں کے سرداروں میں تھا علم۔ تو اکثریت کا جائزہ لیں گے تو کہاں پائیں گے؟ انہیں مختلف قوموں کے قیدیوں اور غلاموں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بات اسی لیے کہی امام سفیان ثوری نے کہ علم جو ہے وہ عرب میں تھا اور سرداروں میں تھا، عجمیوں میں نہیں، اور ایسے ہی غلاموں میں نہیں تھا، بلکہ عربوں میں تھا اور ایسے ہی اونچے لوگوں میں تھا۔ اگلا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ مختلف قوموں کے قیدیوں اور غلاموں میں سے پائیں گے۔ تو اہل بدعت اور عقل پرستوں کی بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ غلاموں اور قیدیوں کی ہے۔ یہ اونچے لوگ نہیں تھے، یہ تو ماتحت لوگ تھے، یہ تو کمزور لوگ تھے، یہ تو پسماندہ لوگ تھے جو علم کلام، بدعت، خرافات، نفس پرستی، اس طرح کی چیزوں میں سب سے زیادہ ملوث ہوئے۔ نیز، اب اس کا دوسرا جملہ اگلا والا کہتے ہیں، نیز ان لوگوں میں سے پائیں گے جن کی اصل زبان عربی نہیں ہے۔ بدعتیوں کی بڑی تعداد کن لوگوں میں سے ہے؟ جن کی زبان اصل میں عربی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بدعتی گزرے ہیں نا، بڑے بڑے بدعتی ہیں، بدعتیوں کے رؤساء البدع، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کفار کے سرداروں کے بارے میں فرمایا فَقَاتِلُوا ائمہ، کیا استعمال کیا؟ ائمہ، سردار، پیشوا۔ ایسے ہی بدعتیوں کے بڑے بڑے نام جو آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو آپ عرب میں سے نہیں پائیں گے، عجم میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرب میں کوئی بدعتی نہیں ہے، بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن اکثریت کی بات چل رہی ہے کہ اکثر لوگ کہاں کے ہیں؟ عجم ہیں۔ تو یہ دو باتیں جو کہی تھی نا انہوں نے، کہ عربوں میں تھا علم اور اونچے لوگوں میں سے تھا، اونچے لوگوں میں تھا، جب یہ عربوں سے نکلا اور اونچے لوگوں سے نکلا تو یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے۔ اب یہ بڑی تعداد میں غلام اور قیدی ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ بدعتی تھے، اہل کلام، علم کلام، اور ایسے ہی غیر عرب نہیں تھے، جن کی زبان اصل زبان عربی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں اللہ کی کتاب کو غلط سمجھا جاتا ہے
جیسے مقاصد شریعت کا علم نہ رکھنے والا اسے حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو عربی زبان بہت معنی رکھتی۔ اب اگر آپ اس بات کو موجودہ وقت میں زمین پر رکھ کر کے اگر آپ چیک کریں تو آپ کو اس کی تطبیق آج بھی ملے گی، آج بھی ملے گی۔ قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو غلط سمجھا جاتا ہے، مقاصد شریعت کا علم رکھنے والا اسے حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے، علم نہ رکھنے والا اسے حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھائی ایک تو ہے خالص اصل عرب ہونا، عربی زبان ہی اس کی اصلی زبان ہو، چلو بھائی وہ بھی نہیں ہے، عرب نہیں ہے، عجم ہے، تو عجم ہے تو عربی زبان پڑھنا سیکھنا، اس کا گہرا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو ایک تو عرب نہیں ہے، عجم ہے، دوسرے عجم ہے اور عربی زبان بھی نہیں جانتا، عربی زبان سے نابلد، عربی زبان نہیں معلوم ہے اسے، لیکن دین کا داعی بنا ہے، مدرس ہے، محقق، مفکر ہے اور مفسر ہے۔ اور عجیب تفسیر کی بات آتی ہے، آئے گی بات تفسیر کی، لیکن حیران ہو جائیں آپ تفسیر کے مسئلے میں کہ بہت بڑی تعداد جاہلوں کی ہے جو تفسیر لکھنے کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ان کے دل میں کیا معلوم آپ کو؟ ان کے دل میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر خدمت کرنی چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اسی میں ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے تیسے قرآن کی خدمت ہم اگر ایک کر لے گئے تو ہم بہت بڑی نجات کا ذریعہ اپنے لیے بنا لیں گے۔ اور ان کے پاس عربی زبان کا علم نہیں ہے، عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان کی باریکیاں نہیں جانتے، اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے، کہا ہے، بولا ہے، اسی کی روشنی میں وہ اپنی باتیں کہہ کر کے اپنا مدعا ثابت کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ نے اس سے پہلے بھی باتیں سنی ہیں اور آج بھی مارکیٹ میں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں اور دیگر زبانوں میں، ادھر جنوبی ہندوستان کی بھی جو بعض زبانیں ہیں ان زبانوں میں بھی ایسے لوگوں نے ترجمے اور تفسیر لکھے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے عربی زبان کا، عربی زبان کی وہ علم والے نہیں ہیں، اور عربی زبان کے بعد جو علوم شریعت پڑھنا ہے وہ تو اور نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بیچ میں آپ دیکھیں کتنے ترجمے موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، میرے بھائیوں، معمولی سی بات کرنے کے لیے جو علم مطلوب ہے وہ نہیں پایا جاتا ان کے یہاں، چاہے جائے کہ وہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کر کے امت کے سامنے، امت کے بیچ میں چھاپ کر کے تقسیم کریں اور بانٹیں اسے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے بیچ میں مولانا مودودی صاحب کی ترجمہ تفہیم القرآن کے نام سے، تفہیم القرآن، آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل سے بھری ہوئی ہے کتاب، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی زبان کے سورس سے جان کر اس کا معنی متعین کرنا، پھر قرآن کریم کے اندر اس کی تفسیر سلف کے ہاں کیا پائی جاتی ہے، اسے دیکھنے کے بجائے بس اپنی عقل، اپنی لاجک، اپنی دانشوری کا استعمال کیا۔ سر سید احمد خان نے ترجمہ لکھا، ایسے ہی اس سے زیادہ برا حال کیا ان لوگوں نے۔ آج ہمارے بیچ میں، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اردو اور عربی زبان کی اور بہت ساری تفسیریں اور ترجمے کی کتابیں موجود ہیں جو بنیادی طور پر غیر علماء ہیں، جن کے پاس عربی زبان کا علم نہیں ہے، جن کے پاس علوم شریعت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس سے وہ میرے بھائیوں محروم ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کو حوصلہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر یا ترجمے کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ اسی کے نتیجے میں اللہ کے کلام کو غلط سمجھا جاتا ہے، جیسے مقاصد شریعت کا علم نہ رکھنے والا اسے خلاف حقیقت سمجھتا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کہتے ہیں واقعی متعالم خود اپنی ذات کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا۔ کاش یہ جملے
علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں۔ متعالم خود اپنی ذات کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ بس مجھے اپنے دور کے لوگوں کے اضطراب و حیرانی کی بابت اللہ ہی سے شکوہ ہے، یعنی آج جو اتھل پتھل ہے، آج جو حیرانی ہے، آج جو بے چینی ہے، آج جو حالات میں کشیدگی ہے، ایسے حالات میں بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ متعالم دوسروں کو جو نقصان پہنچائے گا اس سے پہلے اپنی ذات کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ سارا وبال، یہ ساری آفت، یہ ساری مصیبت اسی کے گلے لگنے والی ہے، اسی کے سر جانے والی ہے۔ اس لیے ایک دشمن جو اپنے دشمن کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اس سے برا سلوک خود متعالم جو علم والا نہیں ہے اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرتا ہے، علم والا لوگوں کے سامنے بنا کر کے پیش کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کے بعد دیکھیے، اور اس قسم کے لوگوں کی بابت بہت اچھی طرح سے یہ سارے جملے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں اگر آج علماء کہتے ہیں، طلبہ کہتے ہیں، تو لوگوں کو حد درجہ نفرت ہوتی ہے کہ کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جب برادروں کے بارے میں جن کے پاس علم نہیں ہے اور دین کے مختلف علوم و فنون میں وہ گھسپیٹ کر کے میدان اور اسٹیج اور درس اور فتاوے اور مسائل بتانے پر آئے، اور میرے بھائیوں امت کے علماء نے ان پر نقد کیا، طلبہ نے ان پر رد کیا، تو کچھ لوگ دفاع میں کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ان کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ایبیلٹی ہے، ان کے پاس صلاحیت ہے، آپ اپنے میدان میں کام کریں، وہ اپنے میدان میں کام کریں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں نے ان برادروں کا، ان جاہلوں کا، متعالمین کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ جملے پڑھیں، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کیا کہتے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں تجربہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے لا ادری، میں نہیں جانتا کہنے سے اکڑتے اور کتراتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ان کے یہاں یہ دنیاوی شہرت اور یہ کریز زیادہ قیمتی ہے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس۔ ایک مسئلہ اگر ہم نے غلط بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی، اور نہ جانے کتنوں کے گناہوں کا وبال میرے کمزور کاندھوں پر ڈال دیا جائے گا۔ اس کا احساس انہیں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ کبھی لا ادری نہیں کہنا جانتے۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول لا ادری کہے، اللہ عالم کہے، تابعی لا ادری کہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سراپا علم ہے۔ امام مالک لا ادری کہیں، امام بخاری لا ادری کہیں، اور سلسلہ وار آگے چلے آؤ، امت کے علماء ہمیشہ لا ادری کہیں، مجھے نہیں معلوم، اور اسے سعادت سمجھیں کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ طبقہ صاف لفظوں میں شیخ کہتے ہیں تجربہ کیا گیا ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پریکٹیکلی اس کا جائزہ ہمارے سامنے ہے کہ کسی بھی مسئلے میں لا علمی کا اظہار نہیں کرتے کہ میں نہیں جانتا، کہ لا علمی کا اظہار کریں مجھے نہیں معلوم ہے اور مجھے نہیں معلوم ہے کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو بری کر لیں۔ یہ کہنے سے اکڑتے اور کتراتے ہیں، یہ ان کے لیے کمزوری ہے، ان کے لیے ان کا مقام گھٹ جانے کا ذریعہ ہے۔ ان کے حساب سے ایسا کہنے سے میرا میدان کمزور ہو جائے گا، میری اہمیت کم ہو جائے گی، لوگ میری قدر نہیں سمجھیں گے، میری مقبولیت کم ہو جائے گی، میری شہرت پر بٹا لگ جائے گا۔ اس طرح کی سوچ یہ لوگ رکھتے ہیں، اسی لیے میں نہیں جانتا کہنے سے اکڑتے اور کتراتے ہیں۔ بھلا میرے پاس کوفیوں کے امام احمد بن یحییٰ شیبانی ثعلب رحمہ اللہ جیسا کون ہے؟ دیکھیے کیا کہا، کہتے ہیں ان کے جیسا کون ہے، ثعلب جیسا کون ہے؟ جب ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔
کون ہے یہ؟ امام ثعلب ہیں احمد بن یحییٰ شیبانی، اہل کوفہ کے امام، اور کب کے ہیں دیکھیے 291 ہجری کے، تیسری صدی ہجری کے ہیں یہ، وفات پا گئے 291 میں۔ ان کے جیسا کون ہوگا؟ اتنے اونچے امام کے، بلند پایا، اتنے اونچے پائے کے امام ہیں۔ جب ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اتنا بڑا امام ہوں، مجھے لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اگر میں کہہ دوں گا میں نہیں جانتا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں سوچا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ علم نہیں ہے، جواب دے دوں غلط جواب تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا مجھے، اور نہ جانے کتنے لوگ یہ باتیں یہاں سے وہاں منتقل کریں گے اور سب کے گناہوں کا وبال مجھ پر ہوگا۔ اور یہ جاننے کی ضرورت ہے آج کل کے تمام لوگوں کو، اور ان لوگوں کو تو خاص طور پر جن کے یہاں بنیادی طور پر علم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ من افتی بغیر علم، من افتی بغیر علم فانما اسمہ علی من افتیٰ۔ کسی شخص کو اگر کسی نے بلا علم فتویٰ دے دیا اور وہ فتویٰ غلط تھا تو اس غلط فتوے پر عمل کرنے والے کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، مفتی پر گناہ کا وبال ہوگا۔ آدمی اپنے گناہوں کا وبال، جو اپنا نجی گناہ ہے، اس بوجھ کو اٹھا لے جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، چہ جائے کہ وہ دوسروں کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ کیا کہتے ہیں صاحب؟ کہتے ہیں میں نے، تو انہوں نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا اتقول لا ادری والیک تضرب اکباد الابل والیک الرحلۃ من کل بلد، کیا آپ بھی کہتے ہیں میں نہیں جانتا؟ یعنی کیا آپ جیسا امام، اتنا بڑا امام کہتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ آپ کے پاس لوگ دور دراز سے اونٹوں کا سفر کرتے ہیں اور ہر ملک و شہر سے آ کر آپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اتنا کریز والے آدمی، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں میں نہیں جانتا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نہیں جانتا؟ آپ کو بتانا چاہیے، آپ کہہ دیتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو ثعلب نے کیا جواب دیا؟ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو۔ ثعلب نے جواب دیا لو کان لأمک بعدد ما لا ادری بعر لاستغنت، اگر تیری ماں کے پاس میں نہیں جانتا، جملہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ، اگر تیری ماں کے پاس میں نہیں جانتا کی تعداد کے برابر میگنی ہوتی، میگنی جانتے ہیں نا، میگنی جانور کا فضلہ، جانور کا فضلہ بکریوں کا ہے کہ نہیں، مثال کے طور پر جو فضلہ ہوتا ہے اس کو میگنی، اگر تیری ماں کے پاس میں نہیں جانتا کی تعداد کے برابر میگنی ہوتی تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا ہے یہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آخر؟ اس بات کو جاننے کے لیے، اماموں کی بات ہے نا یہ، امام ثعلب نے کہا ہے، تو ایک بہت بڑی چیز کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے، ایک لمبے چوڑے مسئلے کو، اس کے واقعے کو، کہانی کو، اور اس سے مسائل جو مستنبط ہوتے ہیں ان تمام کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ مسئلہ بالکل اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں، آغاز اسلام میں جو طریقہ پہلے چلتا تھا اسلام سے پہلے، ہے نا، آغاز اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پیشتر جو طریقہ چلتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو اب تو اسلام میں کیا نظام ہے، کسی شوہر کی وفات ہو جائے، کسی عورت کے شوہر کی، تو اس کو 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے، یعنی زیب و زینت وغیرہ سے بچنا ہے، اور پھر اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی، اور ولی کی نگرانی میں کہیں بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی عدت کتنی ہے اب شریعت میں؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو پہلے جو تھا وہ اس کے برخلاف تھا، وہ کیا تھا؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، متاعا الی الحول غیر اخراج۔ کیا ہوا؟ 1 سال تک شوہر کی وفات ہو گئی۔ اب شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد، شوہر کی وفات تو مصیبت ہے ایک عورت کے لیے،
لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے جو اس کے بعد کا مرحلہ تھا، اللہ نے اس کو بدل کر آسان کر دیا۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے اور آسانی کے ساتھ اب نیا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ 1 سال تک جس عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کو ادھر دفنا دیا گیا، ادھر کیا ہوگا؟ ادھر اس عورت کو 1 سال کے لیے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، ایک چھوٹا سا کمرہ، کوئی کھڑکی اڑکی نہیں رہے گی اس کے اندر، بھائی ایک دم اندھیرا گوپ، اس کے اندر اسے بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ پورے سال نہ تو وہ نہائے گی نہ کپڑے بدلے گی، سمجھ رہے ہیں؟ پورے سال یہ طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد 1 سال جب مکمل ہو جائے گا تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد اب یہ رسم ہے، اسے کسی جانور کی میگنی دی جائے گی، میگنی لائی جائے گی اٹھا کر کے، اور اسے کوئی لا کر کے دے گا، یہ میگنی لو اور یہ میگنی پھینکو، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کمرے سے باہر نکالا جائے گا۔ حالت یہ ہوگی اس کی، اب آپ سوچئے کہ اگر آدمی 1-2 روز اگر غسل نہ کرے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، اور 1 سال تک ایسا۔ تو یہ جو 1 سال کے بعد جو میگنی اس کو دی جاتی تھی اور میگنی وہ پھینکتی تھی، اس کے بعد یہ گویا اعلان ہوتا تھا، یہ کام کرنا، میگنی پھینکنا، یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب اس عورت کی اپنے شوہر کی وفات کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب یہ مدت مکمل ہونے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو میگنی لا کے دے گئی ہے اور میگنی پھینک رہی ہے، اور میگنی پھینک دے گی تو چھٹی اس کو مل جائے گی۔ اس کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں علامہ ثعلب نے یہاں پر بول دیا ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے پاس ساری دنیا کے لوگ سفر کر کے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، اور آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تو آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ کو جواب دینا چاہیے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے ناراض ہو کر کے یہ بات کہی، اگر تمہاری ماں کے پاس لِأُمِّكَ بِعَدَدِ مَا لَا أَدْرِي بَعْرٌ، لا ادری کی تعداد کے برابر میگنی ہوتی، لَاسْتَغْنَتْ، تو اس کو کسی اور کی چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے ایک عورت اپنی عدت سے آزاد ہو جاتی ہے میگنی پھینک کر کے، ایسے ہی تمہاری ماں، یعنی سمجھایا کہ لا ادری کتنا اہم ہے، جیسے عدت سے فارغ ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے میگنی پھینکنا پڑتا ہے، تو ایک میگنی بھی پھینک دے تو بھی وہ آزاد ہو جائے 1 سال کے بعد۔ لیکن اگر کتنی عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے، یا ایک عورت کے کتنے شوہر کی وفات ہو جائے، تو اسے میگنی پھینک پھینک کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ تو لا ادری کہنے سے تم کو کیوں تکلیف ہے؟ لا ادری ایسے ہونا چاہیے، اتنا اہم ہونا چاہیے کہ آدمی کو نجات حاصل کرنے کے لیے، جیسے عورت نجات حاصل کرنے کے لیے میگنی پھینک کر کے اپنے آپ کو نجات دلا دیتی ہے، ایسے ہی ہم کو جواب، مسئولیت اللہ کے سامنے پاس پرس اور دوسروں کے گناہوں کا وبال لینے سے بچنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے لا ادری بول دینا چاہیے۔ یہ اس کا مجموعی طور پر خلاصہ ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، یہ ہے لا ادری، امام ہیں اور کہتے ہیں لا ادری۔ اور آج کل کا جاہل عربی بھی نہیں جانتا، عقیدہ بھی نہیں جانتا، اسماء و صفات بھی نہیں جانتا، فرائض بھی نہیں جانتا، اصول حدیث نہیں جانتا، عربی زبان کے چھوٹی سی عبارت کا ترجمہ نہیں جانتا، بلکہ اور تو جانے دو میرے بھائی، عربی زبان نہیں، قرآن کریم بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس مارکیٹ کے اندر جن کو عربی زبان نہیں، قرآن کریم جیسا اللہ کا کلام بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اور ساری دنیا کی دعوت کا کام، ساری دنیا کو حلال و حرام اور عقیدے سے لے کر تمام مسائل کی رہنمائی کرنے کا کام اپنی گردنوں پر وہ لیے ہوئے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح دیکھو کیا کہتے ہیں، عطا ابن ابی رباح بھی تابعی، دیکھیے 115 کے ہیں یہ، ان کی سیرت میں ہے کہ وہ فرماتے تھے لا ادری نصف العلم ویقال نصف الجہل، ویقال نصف الجہل۔ بہت اچھی طرح سے جملے یاد رکھنا، ہمارے اسلاف کے ہیں،
ہمارے اسلاف کی. 115 میں وفات ہوئی حسن بصری کی. 115 میں کتنے سال ہو گئے بھائی؟ کتنے سال؟ 1350 سال ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ 1350 سال پہلے وفات ہو گئی. کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ جو جملہ ہے نا، میں نہیں جانتا، آدھا علم ہے، اور یقالو، یہ آدھی جہالت ہے. میں نہیں جانتا کہنا یہ آدھا علم ہے، اور کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کسی نے کہا تھا، کسی نے بولا تھا، ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ آدھی جہالت ہے. یہ امام حسن بصری نے اس وقت کہہ دیا. آج کا دور دیکھتے تو کیا کہتے ہیں آج کل کے حالات. یعنی کوئی سوال ایسا نہیں آتا ان بیچاروں کے پاس جس کا جواب دینے سے یہ کتراتے ہوں. ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے. اور وہ قول ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معلوم. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ مجنون ہے، جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی انسان جو ہر مسئلے کا جواب دے؟ ہر مسئلے کا جواب تو نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو رہنمائی کی جاتی تھی. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کون ہے جن کے بارے میں مروی ہے، قیل للشعبی انا لنستحی من کثرت ما تسأل فتقول لا ادری فقال لیکن ملائکۃ اللہ المقربون لم یستحیوا حین سئلوا عما لا يعلمون ان قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھو ترجمہ، معنی کیا ہے اس کا. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی مشہور امام ہے، عامر بن شراحیل شعبی فرماتے ہیں کسی نے کہا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ سے بکثرت سوال کیے جاتے ہیں جن کے جواب میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. یہ دیکھو، یہ سننے والے کو شرم آ رہی کہ امام صاحب جو مسئلہ پوچھا جائے کہتے میں نہیں جانتا، دوسرا مسئلہ پوچھا کہتے میں نہیں جانتا، تیسرا مسئلہ میں نہیں جانتا. تو اتنی کثرت سے سوال کے جواب میں کہتے ہیں نہیں جانتا، آپ اتنا بولتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ کو نہیں ہم کو شرم آتی ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے مسئلہ. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. یہاں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات جو چل رہی ہے یہ سننے والے کی بھی چل رہی ہے، سنانے والے کی بھی چل رہی ہے، استاذ کی بھی چل رہی ہے، شاگرد کی بھی چل رہی ہے. حسن بصری کے سامنے شاگردان ہیں، امام شعبی کے سامنے کون ہے؟ ان کے شاگردان ہیں، ان کے مخاطبین ہیں جو ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے اتنی کثرت سے جو آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ سن کر کہ پھر آپ کیا جانتے ہیں جب آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا. ہمیں شرم آتی ہے آپ کی اس بات سے. بھائی جواب کیا دیا؟ جواب انہوں نے فرمایا لیکن اللہ کے مقرب فرشتوں سے جب ایسا سوال کیا گیا جو وہ نہیں جانتے تھے تو وہ یہ کہنے سے نہیں شرمائے کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یقیناً تو بڑا علم والا، نہایت حکمت والا ہے. فرشتوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا تو کیا جواب دیا؟ لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں کو کہنے میں شرم نہیں آئی کہ ہمیں نہیں معلوم، جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ فرشتے، انہیں شرم نہیں آئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال سنا جس کا جواب نہیں معلوم تھا تو بلا شرمائے کہہ دیا اللہم لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی علم ہے، اور جو تو نے مجھے ہمیں سکھایا ہے اس میں یہ نہیں ہے، تو ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ تو فرماتے ہیں امام شعبی کی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا، تو فرشتوں کو ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں علم ہے، یہ کہنے میں شرم نہیں آئی، تو مجھے شرمانے کی کیا بات ہے؟ میں کیوں شرم کروں یہ کہنے سے کہ مجھے نہیں معلوم ہے؟
مجھے جو مسئلہ نہیں معلوم ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں معلوم ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ایک شخص کے جو صاحب علم ہے اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی دلیل ہے، اس کے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے، اس کے صاحب تقوی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب اور جواب دہی اور باز پرس کا احساس ہے، جو انہیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ کہہ دو کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ سب سے آسان حل ہے، یہ آدھا علم ہے، کیونکہ جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ آدھا علم ہے۔ اور جو لوگ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں وہ تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، کیونکہ ہر آدمی ہر مسئلے کا جواب، کوئی بھی آدمی ہر مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حفص بن غیاث رحم فرمائے 194 میں وفات پا گئے۔ یہ ائمہ سلف کے اقوال۔ حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالی رحم فرمائے، ابن عمار رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کان عاصرا فی الحدیث جدا لقد استفهمه انسان حرفا فی الحدیث فقال واللہ لا سمعته منی وانا اعرفک۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کیا کہا، معنی کیا ہے کہ یہ امام حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے، حدیث کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ کسی نے حدیث میں ایک حرف سمجھانے کی درخواست کی، اس کا معنی بتا دیجئے امام صاحب، اس لفظ کا معنی کیا ہے، حدیث میں یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یعنی کوئی ایک حرف درخواست کی کہ سمجھا دیجئے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے، کہنے لگے اللہ کی قسم تم نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ لے کر کے آئے، یہ حدیث میں نے آپ سے سنی ہے اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، آپ بتائیے کہ یہ لفظ ہے نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، تم نے اللہ کی قسم تم نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے یہ حدیث مجھ سے نہیں سنی ہے۔ کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ائمہ جو تھے نا اپنے علم کے معاملے میں اتنا محتاط تھے کہ غیر ضروری ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیوں جائیں وہ کوئی بات کوئی حدیث کے اندر کسی لفظ کے بارے میں بولنے جس میں خطرہ ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، اندیشہ ہے کہ ان سے چوک ہو جائے، اندیشہ ہے کہ ان سے خطا ہو جائے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باس پرس کے مستحق ٹھہریں۔ اس لیے کہہ دیا کہ چلے جاؤ بھائی، میں تمہیں جانتا ہی، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، یہ حدیث تم نے نہیں سنی ہے مجھ سے، یعنی حدیث کی سننے سے انکار کر دیا تاکہ یہ جڑ ہی کٹ جائے کہ اس میں جائیں بات کریں اور ان سے غلطی کی کوئی گنجائش نکلے۔ یہ ہے امام حفص بن غیاث۔ اس کے بعد دیکھیے امام عبداللہ بن داؤد حمدانی 212 ہجری میں وفات پائے۔ انہوں نے دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، یہ دیکھیے، یہ سب ترجمانی ہے، 212 کے امام 213 میں وفات پا گئے۔ یہ جملہ کتنا قیمتی ہے، فرماتے ہیں انما یرجع الفقیہ عن القول اذا اتسع علمہ۔ بہت پیارا جملہ ہے، بہت ہی عظیم الشان، اور اس کو بھی زمین پر ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، مصداق دکھائی دیتا ہے۔ کہتے در حقیقت فقیہ اپنے قول سے تب ہی رجوع کرتا ہے جب اس کا علم کشادہ ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو رجوع کر لے گا، علم کشادہ ہوگا تو رجوع کر لے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں اس سے۔ اسی لیے جتنا جو بڑا جاہل ہے اتنا ہی زیادہ اپنے علم کے معاملے میں ہٹ دھرم ہے، رجوع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس کا علم کشادہ نہیں ہے، اس کی علم میں اتنی کشادگی نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ یہ جانے کہ میں ہر مسئلے کا جواب دوں گا تو غلطیاں کروں گا،
اسے جاننا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میری زبان بھی عربی نہیں، میں نے علم بھی حاصل نہیں کیا، میرے اساتذہ مشائخ نہیں ہیں، اور میں نے علم کے لیے جو وقت اور قربانی دینی چاہیے میں نے نہیں دیا، یہ بھی علم کی کشادگی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو انما یرجع الفقیہ اذا عن القول اذا اتسع علمہ، ایک عالم، ایک فقیہ آدمی اپنی بات سے اسی وقت رجوع کرتا ہے جب اس کا علم کشادہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے پتہ کیا چلا کہ کشادہ علم والا رجوع کرتا ہے، تنگ علم والا رجوع نہیں کرتا ہے، اور جو بے علم ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اب بھائی بڑی مشکل سے تو بول رہا ہے، اور اب وہ اس سے رجوع کر لے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے امام یہ حمدانی، امام عبداللہ بن داؤد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ محسوس کریں کہ کس قدر عظیم الشان بات ہے، کتنے گہرے علم اور تجربے کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وسیع علم والا ہوتا ہے تو ہی اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، کم ہے، وہ کہاں سے رجوع کرے گا؟ وہ لوگ رجوع کرنا اپنے لیے ہتک سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند اقوال تھے، اور ابھی اس طرح کی اور کافی باتیں آپ کے سامنے آنی باقی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اگلے سیشن میں، اگلے حلقے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تعلم کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا علم مسائل بتانا، بلا علم حلقے درس قائم کرنا، بلا علم خطاب کرنا، بلا علم تقریریں کرنا، بلا علم خطبہ دینا، بلا علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علم کے مقام پر نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے جس کام کے لیے وہ اپنے آپ کو آگے لا رہا ہے۔ ورنہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت علم نہ ہو، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اہل نہیں بناتا کہ وہ ان مناصب پر براجمان ہونے کی یا ان حساس اور سنگین ذمہ داریوں میں گھس بیٹھ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بات کا وجہ جواب سے نہیں ملتا، اور اسی لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔